ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی جو بڑی خبریں آئی ہیں وہ ایک بار پھر ایس آئی آر ابھی تک 40 بی ایل اوز یعنی بلیک لیول آفیسرس نے یعنی انتقال ہو گیا، دل کا دورہ پڑ گیا یا سوسائڈ کر لیے، اور ٹی ایم سی کے وفد کی الیکشن کمیشن سے ملاقات ابھی یہ کس نوعیت کی رہی، کیا رہی، یہ کچھ ہونے اس سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ کافی اس کا پس منظر دیا گیا ہے۔ اور ایک جہاں تک خبر ہے طوفان، ایک نیا طوفان جو سری لنکا کو تقریباً بہت تباہی مچا چکا ہے، وہ تمل ناڈو اور آندھرا پردیش کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کا کئی جگہ اثر ہوگا۔ اتر پردیش میں ناموں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اب آدھار پیدائشی صداقت نامہ نہیں ہوگا، اور دوسری بات ڈیٹینشن کیمپس قائم کرنے ضلع حکام کو ہدایت ہے۔ تو اب یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، یہ بھی خبر کے طور پر اس کو بھی جو ہے نمایاں کیا گیا ہے۔ دیگر خبروں میں سیریا پر حملہ ہے اسرائیل کا، پھر غزہ میں بربریت، پوٹین ہندوستان آ رہے ہیں، وہ کیا معاملہ چل رہا ہے پوٹین کے ساتھ، اور لبنان کی صورتحال، یہ تو بین الاقوامی خبروں میں ہیں۔ اور جہاں تک دیسی خبروں میں تلنگانہ رائزنگ کے نام سے ایک بڑی خبر حیدرآباد ڈیڈ لائن سے آئی ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، اور اس کا یہ ڈاکومنٹ جاری کیا گیا ہے وہ کس نوعیت کا ڈاکومنٹ ہے، یہ بھی ایک خبر آج اخبارات نے اس کو نمایاں کیا ہے۔ کافی کچھ خبریں ہیں، کوشش کریں گے ناظرین اس پر ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ ناظرین، آج ہفتے کا دن ہے، جمادی الثانی کی 7 تاریخ ہے اور 29 نومبر۔ اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR، نام تو بڑا اچھا ہے سر، لیکن سر کتنے کٹ رہے ہیں دیکھیے اس کے اندر۔ تو ابھی جو ہے ٹی ایم سی کا ایک وقت دست رکنی وقت ہے، ڈیرک اوبرائن جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے، ان کی لیڈرشپ میں یہ وفد الیکشن کمیشن سے دلی میں ملاقات کیا۔ الیکشن کمیشن کے تینوں کمشنرز، جس میں چیف الیکشن کمشنر اور دونوں کمشنرز بھی تھے، ان کے اجلاس میں پیش ہوئے اور تقریباً 1 گھنٹے تک اپنے آرگومنٹ دیے اور ایک بڑی فہرست بھی دی ان کو۔ اس فہرست میں 39 BLOs کے نام ہیں اور کن حالات میں، مشتبہ حالات میں ان کی موت ہوئی، سوسائڈ ہوئی، وہ دی۔ پھر ایک اور یہ وفد کی جو لسٹ میں نام نہیں ہے، ایک اور وفد BLO بھی، اس کی بھی جو ہے سوسائڈ ہوئی ہے۔ اس طریقے سے 40 لوگوں کی سوسائڈ ہو گئی ہے، یہ ہو گیا۔ اور عوام یعنی عام لوگ جو مختلف اندیشے، خدشات سے دوچار ہیں، ان کی بھی اموات کی ایک فہرست دی گئی۔ یہ کہا گیا ہے کہ ہم ٹی ایم سی کا اس نے یہ دلیل دی ہے کہ دیکھیے SIR کے خلاف نہیں ہے، ہم بالکل جامع فہرست جو ہے اچھی ہونی چاہیے، لیکن جس خطرناک طریقے سے آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، جو دباؤ کے ذریعے جو زندہ لوگوں کو مردہ قرار دے رہے ہیں اور جو نام ہے ہی نہیں ان کو شامل کیا جا رہا ہے، اور یہ جو دباؤ ہے، اس دباؤ کی وجہ سے جو ضمیر رکھنے والے عہدیدار ہیں وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، یا تو اپنی سوسائڈ کر لے رہے ہیں یا ان کی مشتبہ طور پر موت ہو جا رہی ہے۔ اس طریقے سے الیکشن کمیشن پر ترنمول کانگریس نے یہ کھلا طور پر سامنے الزام لگایا، روبرو ان کے، کہ آپ کے ہاتھ خون سے رگے ہوئے ہیں، آپ SIR کے حوالے سے ایک قسم کا ہیجان، اور آپ دیکھیے اس پورے معاملے کی وجہ سے دیگر جو ایشوز ہیں، یعنی ملک کے جو مسائل ہیں، معیشت کی تباہی، بے روزگاری اور مختلف جو ہے جو مسائل ہیں، معیشت جس طریقے سے جا رہی ہے وہ ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یا دیگر چیزیں ہیں، یہ ساری پیچھے چلے جا رہی ہیں۔ اب سب کوئی ہر ایک کی توجہ SIR کے بارے میں، اور آپ دیکھیے دوسری طرف سرکاری میڈیا جس میں دوردرشن بھی ہے، وہ کس طریقے سے جھوٹے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اس پر بھی کہا گیا کہ ایسی کہانی، فرضی کہانی اسٹوڈیو میں بنا کر بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو SIR کی وجہ سے
لوگوں میں ایسا ہلچال ہو گیا، جو لوگ گھسپٹے تھے وہ گھسپٹے جو ہے پریشان ہو گئے اور ان کے انٹرویو لے جا رہے ہیں، جبکہ یہ ایسا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، صرف اسٹوڈیو کے اندر کچھ لوگوں کو بلا کر ایک فلم جیسا بتا دیا، اس طریقے سے صورتحال کی جا رہی ہے۔ تو یہ پورا ایک قسم کو نیریٹو یعنی ایک تاثر یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایس آئی آر گھسپیٹیوں کے لیے، بنگلہ دیشوں کے لیے، بنگالیوں کے لیے ہے، اس طریقے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس میں زیادہ تر مسلمان اور دلت یہ دو طبقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو جو ہے۔ تو یہ پورے یعنی گودی میڈیا، مودی میڈیا تو خیر ہے، سرکاری میڈیا بھی جو ہوتا ہے دوردرشن، اس سے بھی یہ کہانیاں روز بروز لوگوں میں پروسی جا رہی ہیں کہ دیکھو اس طریقے کا ہو رہا ہے، یہ لوگ مخالف ہیں اور یہ لوگ آپ کی روٹی کھا لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بے روزگار کیوں ہیں معلوم ہے، ان لوگوں کی وجہ سے بے روزگار ہیں، یہ گھسپٹے آ کے آپ کا جو کھانا ہے وہ کھا لے رہے ہیں، آپ کی جو چیزیں ہیں وہ کھا لے رہے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے آپ بے روزگار ہیں۔ آپ کے مسائل کا جو حل ہے یہ لوگ ہیں، ان کو یہاں سے بھگاؤ، ان کو یہاں سے نکالو، اور ان کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو بن کے ابھر کر آ رہا ہے، اور عدالتوں میں بس سماعت پہ سماعت، تاریخ پہ تاریخ ہو رہی ہے، کامنٹ بھی ہو رہی ہے کہ بھئی آدھار ہی ووٹر آئی ڈی کیا ہونا ضروری ہے کیا، جو آدھار رکھ رہے ہیں ان کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے کیا، یہ بھی اب جج صاحبان پوچھ رہے ہیں۔ تو اب اس طریقے سے ایک بڑا معاملہ چل رہا ہے۔ اب عدالتوں کا رخ دیکھیے، ایجنسیوں کا رخ دیکھیے، الیکشن کمیشن کا رخ دیکھیے، اور مرکز میں جو برسر اقتدار بی جے پی ہے اس کا رخ دیکھیے۔ ایسا دکھتا ہے کہ ایک سب سے بڑا جو اب اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ ایس آئی آر کا معاملہ ہو گیا۔ تو خیر ترنمول کانگریس کے وفد نے کھلے طور پر الیکشن کمیشن کے روبرو پوری طریقے سے باتیں رکھی، لیکن اس کا ہونے والا کیا ہے، اس کا کیا معاملہ چلے گا، اس کا جو ہے معاف کیجیے گا، اس سے کیا ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن سدھر جائے گا؟ الیکشن کمیشن کو بالکل توفیق ہوگی نہیں نہیں بھائی پھر سے یہ پوری طریقے سے ایک منظم ایک پروگرام، ایک منصوبے کے تحت کام ہو رہا ہے۔ اب بہار میں دیکھیے، بہار میں کس طریقے سے الیکشن لڑا گیا، پھر الیکشن کے نتائج جو کچھ آئے اور کیا واقعات ہوئے، کس طریقے سے الیکشن کمیشن کمپرومائز ہو چکا، کس نے کیسی کھلی چھوٹ دے رکھی بی جے پی کو دھاندلیوں کے لیے، ہر طریقے کی چھوٹ دے چکی۔ تو یہ تو اب ہندوستان کے اندر اب جمہوریت شاید بچ سکتی ہے جب ایک کوئی انقلاب جیسی صورتحال پیدا ہو یا تحریک جیسی صورتحال ہو جو انگریزوں کے خلاف ہندوستانیوں نے کی تھی قربانیاں دیتے ہوئے۔ تو ویسی تو اب امید تو نظر نہیں آتی، کیونکہ ہر چیز کو دھرم کی آنکھ لگا دی گئی ہے، دھرم کی عینک ایسی لگا دی گئی ہے وہ نکلنے کا نام ہی نہیں ہوتی۔ تو اس سے اب جو سوچ اور فکر بھی تبدیل ہو چکی ہے لوگوں کی۔ تو اب یعنی اب کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا، جمہوریت بچے گی نہیں بچے گی۔ تو یہ ایس آئی آر کے حوالے سے ہے۔ دوسری جو خبر ہے وہ ہے اتر پردیش۔ اتر پردیش میں اب دیکھیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً جو ہے 700 سے زیادہ ٹاؤنز اور شہر کے نام بدل دیے گئے۔ اب کئی بڑے نام تو یوں ہی لے جاتے ہیں، کس طریقے سے یہ شہر کا نام بدلا، یہ شہر کا نام، ایک اور شہر کا نام بھی آ گیا لسٹ میں، اس کا نام ہے مرزا پور، اب اس کا نام بھی کچھ اور ہو جائے گا۔ تو اب اس طریقے سے سینکڑوں کی تعداد میں شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں۔ تو بالکل خود سے کوئی نیا شہر، نیا ٹاؤن، نیا گاؤں بسانے کی تو بات تو نہیں ہو سکتی۔ البتہ وہ لوگوں میں جہاں جس گاؤں میں جس میں ایک طبقے کی بڑی آبادی ہے وہاں بلڈوزر ضرور چلایا جا سکتا ہے، یہ صورتحال ہے۔ اور لیکن جو ایک اور حکم جو آیا، دو حکم آئے ہیں اتر پردیش سرکار کے جو اخبارات میں دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اب اتر پردیش حکومت نے یہ اعلان کیا ہے باقاعدہ سرکاری حکم نامے کے ذریعے کہ تاریخ پیدائش کی جو شناخت آدھار کارڈ کے اندر ہے اب وہ تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اب جبکہ آدھار کی جو اتھارٹی ہے، جو وہ اتھارٹی نے اس کو باقاعدہ کہا، اور سپریم کورٹ کے احکامات بھی اس کے اندر ہیں، لیکن اب اتر پردیش کے حکم یہ ہے کہ اس کو ڈیٹ آف برتھ کے طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا، نمبر ایک۔ دوسرا جو حکم اتر پردیش کی طرف سے آیا ہے وہ ڈیٹینشن کیمپس، ضلع حکام سے کہا گیا ہے کہ دیکھیے اب کیونکہ اب وہاں بھی ایس آئی آر کا عمل چل رہا ہے، اور دیکھیے ویسٹ بنگال میں ایس آئی آر کے بارے میں جو کچھ معاملہ ہے وہ تو سامنے آ رہا ہے
کتنے بی ایل اوز کی موت ہو گئی، کتنے لوگوں کی موت ہو گئی، اور پھر ترنمول کانگریس کے وفد نے الیکشن کمیشن سے رجوع ہو کر کے یہ بات کی. کیا اتر پردیش میں بھی یہ ہو رہا ہے؟ اتر پردیش کی کوئی خبر آپ کو نہیں آئے گی. آگے نہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. تو اب بڑے پیمانے پر وہاں ایک خاص طبقہ یعنی مسلمانوں کو نکالنے کا پورا کام ہو چکا ہے. اس کے بعد ان کو غیر شہری قرار دے کے یا تو ان کو ووٹر حق سے محروم کر دیا گا، یا پھر اور کچھ زیادہ ہو گیا تو ان کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا گیا. تو اس کے لیے ڈیٹینشن کیمپ قائم کرنے کے لیے ضلع حکام کو ہدایتیں دی گئی ہیں کہ آپ اپنے علاقوں میں ڈیٹینشن کیمپ قائم کریں. تو اب اس میں کیا ہوا، قانون کے مطابق ڈیٹینشن کیمپ میں یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی جیل میں آپ کو 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، اور ایک جیل کا مینول ہوتا ہے جس کے تحت ایک قیدی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، پھر جو بھی ہے. لیکن یہاں نہیں ہوگا. جو شخص کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالا جاتا ہے اس کی جتنی بھی پراپرٹی ہوتی ہے وہ سوخت کر لی جاتی ہے، اس کے جتنے بھی اثاثے ہیں وہ ضبط کر لی جاتے ہیں. اس کا کوئی لیگل، اس کا کوئی یعنی ثبوت نہیں ہوگا. تو یہی صورتحال اب امریکہ میں بھی ہونے والی ہے، جہاں امیگرنٹس کی جو ہے بات ہو رہی ہے. میں اس سے اس لیے ملا رہا ہوں کہ کس طریقے سے مختلف یعنی ممالک، مقامات الگ ہیں لیکن پالسیوں میں یکسانیت ہے. زیونسٹ کہیں بھی ہو وہ ایک طریقے کی پالیسی اختیار کرتے ہیں. تو اب دیکھیے امریکہ سے جو بڑی خبر آئی ہے امیگرنٹس کے بارے میں. اب دیکھیے گزشتہ دنوں ایک افغان جو ہے اوریجن کے شہری جو بعد میں امریکہ میں جو ہے اور امریکہ کے لیے انہوں نے کام بھی کیا ہے، ان کے فائرنگ کی وجہ سے 2 نیشنل سیکورٹی کے جو گارڈز ہوتے ہیں جو ڈونالڈ ٹرمپ کے قیامگاہ کے باہر متعین تھے، وہ زخمی ہوئے. ان میں سے ایک تو اس کا ایک انتقال، جو ایک لیڈی تھی وہ چل بسی. تو اب امریکہ میں جتنے بھی گرین کارڈز ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں جن کو یعنی پرماننٹ ریسیڈنسی دی گئی ہے، ان کی اب جانچ شروع ہو جائے گی. اور ان کے لیے بھی ان کے ڈیٹینشن کیمپس قائم کیے. یعنی ان کے پاس تو پہلے سے ہی ڈیٹینشن کیمپس ہیں جو وہاں جو ہے، وہاں کی جو جیلیں ہیں اس میں جو ہے. تو اب ان کو ان کی جائیدادیں ضبط کی جائیں گی اور ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. اب یہ جو ہے احکامات دیے گئے ہیں. تو یو پی میں اور یو ایس اے میں نام تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. تو یہ دیکھیے کیسا کمپیریزن ہو رہا ہے. آپ دونوں خبریں دیکھیے. آپ یعنی واشنگٹن ڈیڈ لائن سے جو خبر آئی ہے اس میں کس طریقے سے امیگرنٹس کی پوری طریقے سے جانچ ہوں گی، ان کی پوری بات ہوگی، اور ان میں سے جو کچھ مشتبہ پائیں گے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. یہ سب چیزیں ان کی صراحت کی گئی ہے. کیونکہ ایک حالیہ دنوں میں جو واقعہ ہوا، ایک افغان اوریجن کا جو شخص فائرنگ کیا تھا، اور کس لیے فائرنگ کیا اس کی تو آپ کے پاس اتنی تفصیل نہیں آئی، اس کی کیا ریزن ہے اس کی تفصیل نہیں. لیکن اب وہ نشان ملامت بن گیا، بلکہ اس کے ذریعے یعنی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے، جس میں ہندوستان بھی ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے تمام جو شہری ہیں اب ان کے امیگرنٹس کی یعنی ان کے جو یا منتقل ہوئی ہے یا ان کو پرماننٹ ریسیڈنسی دی گئی ہے، گرین کارڈ دیے گئے ہیں، جو بھی ان کے ضوابط ہیں، اب اس کی پوری طریقے سے جانچ ہوگی. یہ معاملہ ہوگا. اور ادھر ہندوستان کے اندر یہ ایس آئی آر کے ذریعے معاملہ ہو رہا ہے. تو خود اپنے شہریوں کو غیر ملکی قرار دینے کا ایک پورے طریقے سے، چونکہ مسلمانوں کو حق رائے دہی سے محروم کر کے پہلے تو سیاسی طور پر یتیم کر دیا گیا ہے. لوگ یعنی پارلیمنٹ کے اندر ان کی تعداد دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے، اسمبلیوں میں بھی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. ان کو نہ امیدوار بنایا جاتا ہے، نہ تو ان کے ووٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. کہہ رہے نا کہ نمک حرام ہے، یہ جیسا بتایا جا رہا ہے بی جے پی کے قائدین کی طرف سے. تو خیر ٹھیک ہے، وہ نمک حلال لوگ ہیں. اب کس طریقے سے نمک کی حلالی کرتے ہیں یہ بھی دیکھا جائے گا. تو ناظرین، کافی کچھ خبریں ہیں جس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے. ایک وقفے کے بعد پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. دوسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے ناظرین دتوا. دتوا ایک سائیکلون کا نام ہے اور اس نے سری لنکا میں بڑی تباہی مچائی. ایسی تباہی جو کئی شہر، حتیٰ کہ کولمبو، کینڈی، دیگر شہر میں بڑی تباہی ہوئی. سینکڑوں لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے اور عام زندگی بالکل جو ہے وہاں درہم برہم ہو گئی ہے. ہندوستان نے سری لنکا کی مدد کا بھی اعلان کیا ہے کہ بھئی مصیبت کی اس گھڑی میں ہم آپ کی مدد کرنے تیار ہیں. لیکن ہندوستان کے 2 بڑی ریاستیں وہ متاثر ہو رہی ہیں، تامل ناڈو اور آندھرا پردیش. اب یہاں بھی موسم طوفان کے اثر سے، حالانکہ یہ طوفان عام طور پر بے آف بنگالز میں ہوتا تھا، لیکن یہ
انڈین اوشن میں آ کر بے آف بنگال کی طرف داخل ہو گیا، اور جاتے جاتے ایسے گھسیٹے لگاتے ہیں نا، جس طریقے سے کبھی کوئی کریش ہوتا ہے تو گھسیٹا لگ گیا کہتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ ہندوستان کی جو ایسٹرن کوسٹ ہے، جو تامل ناڈو اور آندھرا پردیش، اس کو جو ہے زد میں آ گیا. تو اس کی وجہ سے یہاں شدید بارش، اور کئی علاقوں میں نشیب علاقوں میں پانی آ گیا، اور جو سمندر میں جو ہے مچھیرے جا رہے ہیں ان کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ قطعی وہاں سے واپس آ جائیں، اپنے جو ہے یعنی ساحل پر واپس آ جائیں. کافی بڑی اندیشے جو ہے ظاہر کی جا رہے ہیں، اور اس کے اثر کی وجہ سے ساؤتھ کے علاقے میں، جس میں تامل ناڈو کے علاقے ہیں، تلنگانہ کے علاقے ہیں، اور کرناٹک کے شمالی کرناٹک کے علاقے، وہاں سردی کی لہر پھر ایک بار بڑھ جائے گی، اور امکان ہے کہ 29 یعنی آج کی شام اور کل ان علاقوں میں بارش بھی ہو سکتی ہے. یہ موسمی پیش قیاسی کی گئی ہے. البتہ تامل ناڈو اور آندھرا پردیش کے کئی علاقوں میں بارش ہو رہی ہے، یہ بتایا گیا ہے اس طوفان کی وجہ سے، جو طوفان سری لنکا پر ٹکرا گیا. اگر یہ نہیں ٹکراتا، اگر آگے بڑھ جاتا تو یہ تامل ناڈو اور آندھرا پردیش کو بہت متاثر کر سکتا تھا. تو یہ جزیرے سے ٹکرایا گیا، جس کی وجہ سے جزیرے میں کافی جو ہے یعنی بڑی تباہی ہوئی ہے، یہ بتایا. دوسرا ہانگ کانگ کی خبر ہے. دیکھیے، ہانگ کانگ میں رہائشی عمارتوں میں آگ لگی، اب مرنے والوں کی جو آگ اب بجھائی گئی، یعنی تقریباً 36 گھنٹوں کی مسلسل محنت کے بعد یہ آگ بجھائی گئی. اور چین نے ہانگ کانگ کو پوری طریقے سے تعاون دیا کہ ہم اس کے لیے جو ہے جو بھی مدد ہو سکتی ہے کریں گے، چونکہ اب ہانگ کانگ وہ کہ آٹونومس اسٹیٹس کا حامل ہے، لیکن اب برطانیہ کے جانے کے بعد چین کی عملداری میں آ چکا ہے. تو اب یہاں 128 ہو گئی مرنے والوں کی تعداد، اور زخمیوں کی تعداد تو سینکڑوں میں ہے. کافی بڑا، اور لوگوں کے لیے بڑا عجیب لگا. اور دیکھیے، ہانگ کانگ وہاں ایک اینچ کی زمین بھی بڑی قیمت رکھتی ہے، رہنے کے لیے بڑا مشکل کام. چھوٹا سا جزیرہ ہے، اور جزیرے میں ساری میچز کی ڈبیوں کی طرح عمارتیں ہیں. بالکل ایسا دکھتا ہے کہ کوئی میچز کی ڈبیاں لا کے کھڑا کر دیا پورا. تو یہ شہروں کی جو اربنائزیشن ہے، یہ بہت مشکل یعنی صورتحال ہو سکتی ہے ڈیزاسٹرس کے لیے. یہ دوسرا کرناٹک کا ناٹک. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اب بنگلور سے ناشتے کی دعوت چل رہی ہے. تو چیف منسٹر نے ڈپٹی سی ایم کو ناشتے پہ بلایا ہے. تو خیر ناشتے میں کیا ہوگا وہ الگ سوال ہے. حیدرآباد کا ناشتہ تو خیر الگ ہوتا ہے، لیکن حیدرآباد میں بھی ناشتے کم ہو گئے اب، سوائے جو ہے اڈلی دوشے کے ہو گئے. پہلے ناشتے ہوتے تھے کھچڑی، کھٹا، قیمہ، اچار، پاپڑ. یہ تو خیر بہت کم ہو چکا ہے. تو خیر ہم یہ ناشتہ سیاسی ناشتے کی بات کر رہا ہوں میں. بنگلور میں جو ناشتہ ہو رہا ہے وہ سیاسی ناشتہ ہے. اس میں دیکھیے کچھ دن سے ایسی ببال پیدا کی جا رہی تھی کہ دیکھو، اب ڈی کے شیو کمار چیف منسٹر بننے کے لیے پر تول رہے ہیں، سدھا رامیا جو چیف منسٹر ان کے خلاف محاذ ہو رہا ہے، فلاں بہت خبریں. اور ویسے مودی میڈیا، گودی میڈیا، پھر سرکاری میڈیا، دوردرشن، سب اٹھا رہے تھے کہ اب کرناٹک میں کا ناٹک جم کے چل رہا ہے. صحیح کہوں گا، اس میں کوئی سچائی بھی ہے، ایسا بھی نہیں. لیکن اب کیا ہو گیا، پھر وہی بات. اب کوئی اخبار لکھ رہا ہے کہ نہیں، راہل گاندھی یہ سب چیزوں سے منع کرے کہ بھائی نہیں سدھا رامیا رہنے دو، آپ چلاؤ کام، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، کیا ہے. تو اب کیا ڈی کے شیو کمار نے بغاوت کی؟ نہیں. پھر یہ کیا ناشتے کی دعوت کیا ہوئی؟ نہیں، ناشتہ ہائی کمانڈ نے کہا کہ چلو آپ لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاؤ. اور دیکھیے، کھانے سے جو ہے، کھانے کے ایک ٹیبل پہ کھانے سے دوریاں بھی، یعنی جو دوریاں ہیں وہ ختم بھی ہوتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ضیافت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن بعض ضیافتیں دوریوں کو اور بڑھاتی ہیں، تو یہ بھی ہے. تو خیر یہ کیا ہوگا دیکھتے نہیں. ناشتہ کیسا رہا اس کے بارے میں تو ہم آپ آج تک گفتگو نہیں کر سکیں گے، چونکہ ابھی ناشتہ چل رہا ہے. تو سدھا رامیا اور ڈی کے شیو کمار، اب یہ معاملہ اب ٹھنڈا ہوگا نہیں ہوگا یہ نہیں کہہ سکتے. آتے ہیں ناظرین کچھ بین الاقوامی خبروں میں جانے سے پہلے اڑوس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. عمران خان حیات میں ہے نہیں ہے ابھی تک. انتظامیہ جو ہوتا ہے وہ اس نے یہ تک نہیں بتایا، خالی یہ کہا کہ نہیں نہیں ان کو بہت اچھی سہولتیں دی جا رہی ہیں، بہت اچھا ہے. اب ان کے بیٹے، خود ان کا بیٹا جو ہے، جو لندن میں مقیم ہے، قاسم خان، ان کا بیان ہے. میرے والد کا تصویر کا ایک ویڈیو تو دکھائی ہے. میں اپنے والد کی جو ہے زندگی کے بارے میں فکر مند ہوں. فکر مند تو ہونی چاہیے، لیکن ایک عجیب
پراسرار طریقے سے ان کو پوشیدہ رکھا گیا ہے. یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے، جو خود ان کے جو حامی لوگ ہیں، خود ان کے جو رشتہ دار ہیں، بہنیں وغیرہ ہیں، ان کو تک بھی ملنے سے منع کر دیا گیا. بلکہ جو پیشی مقرر تھی ان کی جو کورٹ میں، چونکہ ان کے خلاف 200 سے زیادہ کیسز ڈالے گئے، اور وہ سب کیسز کیسے ہیں، وہ تو بالکل ایک سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں، وہ ان پیشیوں میں بھی ٹال دیا گیا. اس طریقے سے ایک بڑا معاملہ چل رہا ہے کہ عمران خان آخر کدھر ہے، کہاں ہے، کس طرف ہے. تو یہ ایک بڑا جو ہے عجیب معاملہ عمران خان کے بارے میں چل رہا ہے. دوسری جو صورتحال ہے، پاکستان، افغانستان، تاجکستان، یہ ایک دوسرے کے پڑوسیاں ہیں. ابھی دیکھیے افغانستان سے کچھ حملے ہوئے ہیں جو تاجکستان کی طرف گئے ہیں، اور وہاں چین کی مدد سے چینی انجینئرز پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. وہ 3 چینی انجینئرز ہلاک ہو گئے اس کے اندر. ادھر پاکستان کہہ رہا افغانستان سے، بھائی تمہاری سرحد سے ہمارے پاس حملے ہو رہے ہیں اور ہم بھی تمہارے پر حملے کر رہے ہیں. تو یہ ایک معاملہ چل رہا ہے، عجیب معاملہ چل رہا ہے. تو ایک طرف عمران خان کی صورتحال ہے پاکستان سے جو آ رہی ہے. البتہ وہاں کا بھی گودی میڈیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ گود میں صرف ہم ہی ہیں، ہمارے پاس ہی میڈیا ہے، وہاں بھی گود میں رکھتے ہیں میڈیا کو. میں چیک کر رہا تھا وہاں ARY، جیو وغیرہ بڑے ٹی وی چینل ہیں، اور بڑا اخبار ہے ڈان، جنگ. وہ دیکھنے پہ عجیب لگتا ہے بھئی، کچھ ہندوستان کے اخبارات، دنیا کے اخبارات کچھ اور دے رہے ہیں، اور یہ لوگ کچھ ان کی منطق کچھ اور ہی ہے، کہہ نہیں سکتے. تو خیر اس پہ کیا بھروسہ کریں گے جب تک حقیقت سامنے کب تک آئے گی. تو عمران کی ہم حسرت ہے. بنگلہ دیش کی جہاں تک بات ہے، اب بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء کی حالت بہت خراب ہے. وہ ICCU میں ہے، اور کافی عمر بھی تو ہو چکی ہے. وہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کی جو ہے سربراہ ہیں، اور کافی عرصے کے بعد وہ واپس بھی ہوئی. پھر وہ زیر علاج، پھر ان پہ عتاب بھی ہوا تھا نا، حسینہ نے کیسا جلوہ دکھایا حسن کا عتاب کے لیے، یہ ہوا ہے. اب اور ایک بات ہے، حسینہ ماجد کیا ہندوستان ان کو حوالے کرے گا نہیں کرے گا، اس کے بارے میں بھی کوئی خلاصہ سامنے نہیں آیا. لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ نہیں وہاں پہ حوالے کریں گے، جو کہ معاہدات ہیں دونوں ملکوں کے درمیان. تو یہ بنگلہ دیش کی صورتحال کے بارے میں بتایا گیا. غزہ کے بارے میں دیکھیے، غزہ میں تو قتل عام آج بھی جاری ہے، بلکہ اب مغربی کنارے میں جہاں فلسطینی اتھارٹی کی جو ہے عملداری ہے، اور محمود عباس وہاں کے صدر بھی ہیں، رملہ سے حکومت کرتے ہیں، لیکن بے بس ہیں. ان کے ہاتھ میں فوج نہیں ہے، کیا کر سکتے ہیں. بس وہ امریکہ کے تو غلامی کرتے ہیں، لیکن امریکہ بھی بولتا ہے نہیں نہیں اسرائیل پہلے ہے. تو وہاں مغربی کنارے میں بربریت اور بڑا آپریشن ہوا ہے اس کا بھی. اور ایک صورتحال یہ ہے کہ جو جنوبی سیریا ہے، جنوبی سیریا پہ اسرائیل نے بڑی یعنی دراندازی کی ہے، اور 16 لوگوں کو، جو سیرین کے لوگ ہیں، وہ کہا جائے کہ یہ مسلح لوگ ہیں، ان کو ہلاک کیا گیا ہے. 16 لوگوں کی ہلاکت کی اطلاع دی گئی ہے. کہا کہ نہیں، ہمارے لوگ وہاں آپریشن کو گئے تھے سرچ کرنے، ان پر حملہ کیا گیا، لہٰذا حملے کا جواب دینے. حملے میں صرف اسرائیل کے کچھ لوگ، اسرائیل کے فوجی زخمی ہوئے ہیں، اس کا بدلہ لینے کے لیے 16 لوگوں کی موت کر دی گئی ہے. تو خیر سیریا میں بھی تو خاندان غلامان کا فرد بیٹھا ہوا ہے، تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. کچھ ان کے پرسومی واشنگٹن سے جا کر توغ غلامی لے کر آئے تھے، غلامی کا کھنڈوا پہنا کے آئے، پہن کر آئے تھے. تو ابھی ایسے کچھ ہونے کی امید نہیں ہے کہ یہ کچھ کریں گے. دوسرا لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اسرائیل پوری طرح سے. اب دیکھیے اتنے ملکوں کے ساتھ، ایک طرف غزہ میں ملوث ہے، ویسٹ بینک میں ملوث ہے، لبنان میں ملوث ہے، سیریا میں ملوث ہے، اب یہ پورے عرب لیگ کے ممبرس ہیں. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں، تھالی بجاتے ہیں، بلکہ اسرائیل کی الٹا مدد کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ ہوگا ابھی، آج تو کل ہوگا. اور جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیمکل اکارڈ کے بارے میں خود ڈونلڈ ٹرمپ نے MBS کو، یعنی محمد بن سلمان کو کہہ دیا ہے کہ آپ کر دیجئے فوری. تو خبریں یہ آئی ہیں کہ نہیں، انہوں کچھ کہے کہ نہیں فلسطین کے بارے میں. فلسطین یہ تو خیر میڈیا کا کریشن ہے. اندر سے سعودی عرب نے کیا کیا وہ الگ سوال ہے، اس کی بھی خبریں آئی ہیں کہ جو قول و فعل کس طریقے سے. چونکہ اسلامک ورلڈ کو، اسلامی ورلڈ ہے کہاں، کہہ لیتے ہیں چونکہ نام کے مسلمان سربراہ ہیں ان کے.
تو ان کو تسلی دینے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اور صورتحال ہے پوٹن کے بارے میں۔ پوٹن اور ہنگری کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور پوٹن ہندوستان آنے والے ہیں ایک ہفتے کے بعد۔ اب یہ کیا ہندوستان میں ان کی آمد کے بعد کیا ہندوستان روس سے تیل خریدنے کے بارے میں جو پہلے سے ہی اس نے کمی کر دی ہے وہ پھر سے اس کو شروع کر دے گا؟ کیا پھر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ کو قبول کرے گا؟ یہ کئی ایک سوال ہے۔ تو خیر ان کا دورہ کس نوعیت کا ہوگا، کیا ہوگا، یہ کہہ نہیں سکتے، لیکن ان کا دورہ ہونے والا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ اور ایک جو صورتحال ہے گزشتہ دیکھیں آپ نے مدینہ پاک میں ایک حادثہ ہوا تھا جس میں 45 حیدرآبادی جو زائرین عمرہ تھے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ پھر ان کو جنت البقیع میں ایک 5 دن کے وقفے کے بعد ان کو جس طریقے سے جو کچھ معاملہ ہوا، حیدرآباد سے بھی ایک تلنگانہ حکومت کی ٹیم گئی، پھر ان کے ورثا بھی گئے، تو ورثا بھی خیر عمرے وغیرہ کی ادائیگی کے بعد واپس آ گئے۔ لیکن ایک شخص جو زخمی ہو گئے تھے اس میں، جو زندہ بچ گئے تھے اس پروں میں، وہ صحت یاب ہو گئے ہیں۔ صحت یاب ہو کے ان کو دواخانے سے ڈسچارج کیا گیا ہے۔ اس کی مقامی اخبارات نے اس کی اطلاع دی ہے کہ ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، اور ان کے بارے میں بتایا گیا کس طریقے سے، چونکہ یہ واحد گواہ بھی بن گئے ہیں۔ حالانکہ یہ پوری طریقے سے بس جل چکی تھی، لیکن قدرت کو بچانا، آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے احمد آباد میں لندن جانے والا ایئر انڈیا کا طیارہ پوری طریقے سے جل کر خاکستر ہو گیا تھا، لیکن اس میں ایک شخص پوری طریقے سے سلامت رہا۔ تو قدرت چاہتی ہے کوئی بچ جائے، آگ نہیں لپٹی اس کو، دیکھیا۔ تو اس طریقے سے یہ صاحب بھی جو ہے، ان کا نام شعیب ہے، یہ خیر کسی طریقے سے دروازے سے کود کر اپنی جان بچائے، زخمی ہو گئے تھے، خیر ان کا علاج ہوا، کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہوا، لیکن ان کو صحت مند ہونے کے بعد ان کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ تو خیر ایک اچھی صورتحال ہے۔ تو اب اس میں نشانیاں ہیں قدرت کی، اتنے بڑے واقعات کے بعد بھی ایک کا زندہ بچ جانا، پھر اس کی چیز کا ثبوت یعنی وٹنس دینا کہ یہ کیا چیز ہوئی تھی، کیا نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ قدرت کا بڑا نظام ہے کہ کس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں۔ رہی بات تلنگانہ رائزنگ، ایک ڈاکومنٹ جاری ہوا ہے جو آج کے حیدرآباد سے شائع ہونے والے کئی اخبارات نے اس کو نمایاں کیا ہے۔ اس میں 2045 تک ایک روڈ میپ بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، روڈ میپ کاغذ سے بنانا آسان ہے، لیکن روڈ میپ روڈ پہ بنانا بڑا مشکل ہے، یعنی زمین پر بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو خیر چلتے ہیں۔ تو ابھی یہ چونکہ حکومت کے 2 سال ہونے والے ہیں، کانگریس کی حکومت کے، اب 2 سال میں وہ ایک کچھ نیا کر دکھانے کی کوشش میں ہے، اور اس کے لیے ایک گلوبل سمٹ 8 اور 9 دسمبر کو انہوں نے حیدرآباد سے متصل ایک علاقہ ہے، اس کو ایک نیا نام دیا گیا ہے فیوچر سٹی۔ خیر وہ فیوچر سٹی ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن حیدرآباد میں اب حکومت سرکاری زمینات کو بیچنے میں لگی ہوئی، اور کوکا پیٹ کی زمین، وہ نوابوں کی زمین، خیر نواب کلیم کر رہے ہیں نہیں کر رہے نہیں معلوم، اب اس کا آکشن ہوا۔ 1 ایکڑ کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ 1 ایکڑ کا جو دام آیا ہے 150 کروڑ 25 لاکھ، 1.25 لاکھ، اور یعنی 150 کروڑ 25 لاکھ میں 1 ایکڑ زمین آئی ہے۔ اتنی مہنگی زمین شاید ہندوستان میں کہیں اور بھی نہیں ملے گی، بامبے میں بھی نہیں ملے گی، نوئیڈا میں بھی نہیں ملے گی، پتہ نہیں۔ تو اب یہ زمینہ فروخت کر کے حکومت چلا رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے، پچھلی سرکار نے فراڈ کر دیا، قرضہ لے لیا، سب کچھ کر دیا۔ تو دیکھیے پچھلی سرکار کی ترجیحات الگ تھی، یہ سرکار کی ترجیحات الگ ہے۔ اب ایسا ہوگا کہ زمینات بیچتے بیچتے خود اپنے آپ عوام کو بھی بیچ دیں گے، یہ پورا طریقے سے خود تو مزے میں رہیں گے، خود کے پاس تو اثاثے رہیں گے۔ تو اب یہ حکومتیں کس طریقے سے چل رہی ہیں اس کا بھی آپ اندازہ کیجیے کہ کیا معاملہ ہوگا، کہ سر چھپانے کے لیے ایک جو ہے ایک آدمی کو ایک کم از کم یعنی اس کے آخری سفر کے لیے بھی تو 6 فٹ کی تو جگہ ہونی چاہیے نا، 6 گز کی زمین ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں ملے گی۔ تو دیکھیے اس طرح ناظرین آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی۔ اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔